لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے مضمون عورت اور تاریخ کا دوسرا حصہ۔ تحریر ڈاکٹر مبارک علی۔ پیشکش لندن اردو وائس۔ تاریخ میں عورت کا تذکرہ اس وقت بھی آتا ہے کہ جب جنگ کے خاتمے کے بعد مال غنیمت جمع کیا جاتا تھا۔ اس مال غنیمت کا سب سے اہم حصہ عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور اس کی تقسیم بھی اس طرح سے ہوتی تھی جیسے ہیرے، جواہرات، کپڑوں اور قالینوں کی۔ اگر عورت کی کوئی سماجی حیثیت تھی بھی تو وہ جنگی قیدی بننے کے بعد فوری طور پر ختم ہو جاتی تھی، اور اس کا درجہ گھٹ کر کنیز اور لونڈی کا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے مالک کو اس پر پورا حق تھا کہ وہ اسے جس طرح چاہے استعمال کرے، اس کے ساتھ جنسی تعلقات رکھے یا اسے کسی کو بطور تحفہ دے دے۔ جنگ کے بعد جو فتح کی خوشخبری بھیجی جاتی تھی، اس میں خاص طور سے یہ خبر ہوتی تھی کہ کتنی عورتیں گرفتار ہوئیں۔ عام طور سے خوبصورت عورتیں حکمرانوں اور امراء کے لیے ہوتی تھیں، اور باقی عام سپاہیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ کنیز لونڈی بننے کے بعد یہ عورتیں تاریخ سے غائب ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کا تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ دستور بھی تھا کہ عورتوں کو دشمنوں کے ہاتھوں گرفتاری سے بچانے کی خاطر انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ راجپوتوں میں جوہر کی رسم تھی کہ جب وہ شکست کے آثار دیکھتے تھے، اپنی عزت و آبرو بچانے کی خاطر انہیں قتل کر دیتے تھے یا زندہ جلا دیتے تھے۔ یعنی عورت بذات خود کچھ نہیں تھی، اگر تھی تو مرد کی عزت اور آبرو تھی۔ اس عمل میں بھی عورت کی اپنی مرضی اور خواہش نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اس سے بھی مردوں کی بہادری، مردانگی اور عظمت کا پہلو نکلتا ہے کہ جنہوں نے اپنی آبرو بچانے کی خاطر عورتوں کو قربان کر دیا۔ ویسے بھی جنگ کے زمانے میں سب سے زیادہ اذیت کا شکار عورتیں ہی ہوتی تھیں۔ فاتح افواج سب سے پہلے مفتوح اقوام کی عورتوں کی آبرو ریزی کرتے تھے، اور یہ قدیم تاریخی کی بات نہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے جرمن عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی کی۔ سربیا اور بوسنیا کی جنگ میں سربیا کی فوجیں بوسنیا کی عورتوں کی عصمت دری کرتی رہیں۔ اس کا علمیاتی پہلو یہ ہے کہ مرد اپنی مردانگی عورت کی عصمت دری کے بعد ثابت کرتا ہے، اس لیے فاتح افواج مفتوح قوم کی عورتوں کی عصمت دری کر کے اپنی مردانگی اور فتح کو ثابت کرتے تھے، اور یہ مرد کی اجتماعی نفسیات کا حصہ نہیں۔ انفرادی طور پر بھی اس کی مثالیں ہیں۔ مثلا سعودی خاندان کے بانی بادشاہ سعود نے تقریباً 100 شادیاں کیں۔ یہ ہمیشہ 3 بیویاں رکھتے تھے تاکہ چوتھی شادی جب بھی ضرورت پڑے فوراً کر لیں۔ ہوا یہ کہ ایک جنگ میں وہ شدید زخمی ہوئے، اور ان کے ساتھیوں کو یہ خیال ہوا کہ بادشاہ قوت رجولیت سے محروم ہو گئے، لہٰذا اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے میدان جنگ ہی میں شادی کی اور اپنی مردانگی کو ثابت کر دکھایا۔ لہٰذا مرد کی مردانگی بھی عورت کے ذریعے ثابت کی جاتی ہے، اور اس ذریعے سے مرد معاشرے میں عزت و احترام کو حاصل کرتا ہے۔ جب عورت کی حیثیت مال اور شے کی ہوگی تو اس صورت میں ہر حکمران اور دولت مند افراد کی یہ خواہش ہوگی کہ اپنے حرم میں خوبصورت عورتیں اکٹھی کریں۔ اس لیے اگر کسی حکمران کو یہ خبر ملتی تھی کہ کسی دوسرے ملک میں کوئی خوبصورت عورت ہے تو اس کے حصول کے لیے جنگ کی نوبت آ جاتی تھی۔ ہیلن آف ٹرائے سے لے کر ہندوستان میں پدمنی جنگوں کا سبب بنی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ برطانوی افسر سر میلکم نے اپنی کتاب وسط ہند کی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ راجستھان کی ریاست کی ایک خوبصورت شہزادی کے حصول کے لیے 2 راجہ جنگ کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اس پر شہزادی کے باپ کو مصاحبوں نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ اس جنگ کا باعث شہزادی ہے، اس لیے اگر شہزادی کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو یہ جنگ اور قتل و غارت گری رک سکتی ہے۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے شہزادی کو زہر دے کر مار ڈالا۔ اس واقعے کا علمیاتی پہلو یہ ہے کہ اس میں شہزادی کو دونوں راجاؤں نے نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی خوبصورتی کی شہرت سنی تھی، اور یہی خوبصورتی اس کے لیے موت کا پیغام لائی۔ اس پورے عمل میں مرد کی ہوسناکی کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے مورخ جنگ کا الزام عورت پر لگاتے ہیں اور اسے جنگ کا سبب قرار دیتے ہیں۔ تاریخ میں عورت کا ذکر یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اپنی خوبصورتی سے اور اپنی دلربا اداؤں سے
حکمرانوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس صورت میں عورت اقتدار کی ہوس رکھنے والی اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی نظر آتی ہے۔ اس لیے کچھ مورخ نور جہاں کو الزام دیتے ہیں کہ اس نے جہانگیر کو اپنے قابو میں رکھ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرائے اور اسی لیے مغل سلطنت میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ یہ الزام صرف مشرقی میں نہیں بلکہ مغرب کی تاریخ میں بھی ہے۔ جرمنی کے مشہور سیاستدان اور متحدہ جرمنی کے پہلے چانسلر بسمارک نے پروشیا کی ملکہ کو الزام دیا کہ وہ بادشاہ کو مجبور کر رہی ہے کہ فرانس سے جنگ نہ کرے، جبکہ اس کے نظریے کے مطابق جرمنی کے لیے یہ جنگ انتہائی ضروری تھی۔ وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ وہ 73 سال کا بوڑھا ہے، امن پسند ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں کہ 1867 والی عظمت کو ایک نئی جنگ کے ذریعے حاصل کرے۔ اگر وہ نسوانی اثرات سے آزاد ہوتا تو اس کو احساس ہوتا کہ فریڈرک اعظم اور پروشیا کے عظیم ہیروز کی اولاد ہے۔ وہ ملکہ کو الزام دیتا ہے کہ وہ عورت ہونے کی وجہ سے بادشاہ کو جنگ سے روکے ہوئے ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ملکہ آگسٹا نے ایمنز سے برلن جاتے ہوئے رو رو کر جنگ کی مخالفت کی۔ میں اس خبر کو صحیح سمجھتا ہوں سوائے آنسو بہانے والی بات کے۔ حوالہ سیکسزم یادداشتیں بسمارک صفحہ نمبر 33 اور 93۔ پوری تاریخ میں اگر جنگ مرد کی علامت ہے تو امن پسندی کو عورت سے منسوب کیا جاتا ہے، اور امن پسندی کو کمزوری اور بزدلی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر کیا انسانی تاریخ میں جنگ کی ہولناکیوں، قتل و غارت گری اور خون ریزی کے بعد انسان کا بار بار امن و آشتی کی طرف لوٹنا عورت کی فتح نہیں ہے؟ تاریخ میں عورت ملکہ کی حیثیت سے بھی آتی ہے۔ ہندوستان میں رضیہ سلطانہ اور چاند بی بی، انگلستان میں ایلزبتھ، روس میں کیتھرین اور آسٹریا میں ٹریسا۔ مگر عام طور سے مورخین ان عورتوں کی حکومت میں کمزوریاں ڈھونڈتے نظر آتے ہیں اور ریاست کی تمام خرابیوں اور ناکامیوں کو ان کی سیاست سے بے خبری قرار دیتے ہیں، اور اگر ان کے عہد میں کامیابیاں ہوتی ہیں تو اس کا ذمہ دار ان کے مرد مصاحبوں، جنرلوں اور سیاستدانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ تاریخ میں عورت کا تذکرہ بحیثیت ماں کے بھی آتا ہے، مگر اس حیثیت میں اس کی بڑائی اور عظمت یہ ہوتی ہے کہ اس نے جیالے، بہادر اور عظیم لوگ پیدا کیے، اور یہ سب عظیم شخصیتیں مردوں کی ہوتی ہیں۔ اور جب یہ عظیم مرد تاریخ میں نام پیدا کرتے ہیں تو پھر عورت کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ عورت کا کام لڑکے پیدا کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شناخت اس کے لڑکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی عورت تاریخ میں اس وقت بھی اہم بن کر ابھرتی ہے جب اسے مظلوم بنا کر جنگ کی جاتی ہے، اور اس طرح حکمراں طبقے اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال عربوں کا سندھ پر حملہ ہے۔ اس حملے کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ کہانی پیش کی جاتی ہے کہ جب سندھ کے ڈاکوؤں نے کچھ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا کہ جو سری لنکا سے عرب جا رہے تھے، تو اس وقت ایک لڑکی نے حجاج بن یوسف سے، جو بصرہ کا گورنر تھا، فریاد کی تھی۔ یہ فریاد سن کر حجاج نے فوراً فیصلہ کیا کہ سندھ پر حملہ کیا جائے۔ اس واقعے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سندھ کی فتح کے دوران اور اس کے بعد اس لڑکی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی، کیونکہ حملے اور فتح کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے اسے فراموش کر دیا گیا۔ بقیہ اگلے حصے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آداب عرض ہے۔